السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے لیے نفلی عبادت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ 27 رمضان کے نوافل ہیں، اور یہ آپ نے 4 نوافل پڑھنے ہیں۔ ان نوافل کو پڑھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی جو بھی حاجت ہو وہ پوری ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات جو افضل ترین راتوں میں سے ایک رات ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات چھپی ہوئی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اگر ایک شخص 1000 مہینے عبادت کرتا ہے اور وہ اگر اس دن جو تاگ راتوں میں ایک رات جو بہترین رات ہے وہ پالے تو کتنا خوش نصیب ہوگا کہ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا اس ایک رات میں۔ میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دے دوں۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی تاگ راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عرض کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو واعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو واعف عنی۔ اے میرے اللہ، تو معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے، اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ آپ نے اس شب قدر کی دعا کو جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، نوافل کے بعد بالکل آخر میں سکون سے۔ یہ خاص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے جو یہ خود پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین، ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ نئے آنے والے وظائف آپ کو مل سکیں۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے نوافل کی طرف، کس طرح ادا کرنے ہیں۔ یہ شب قدر کے نوافل ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے عظمت والی رات ہے یہ، اور جس مسلمان نے اس رات کو پا لیا اس نے بھلائی پا لی۔ آپ لوگوں نے نوافل 4 پڑھنے ہیں اور 2 سلام کے ساتھ۔ 4 نوافل کا میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے 2 نوافل پڑھنے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 نوافل پڑھنے ہیں، پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اور اس کی نیت کیا ہے؟ آپ جب یہ پڑھنا شروع کریں گے نماز عشاء اور تراویح کے بعد، آپ نے نیت یہ کرنی ہے، میں 2 رکعت نفل اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اب نیت کر لیں۔ اگر آپ نیت نہیں بھی کرتے تو اللہ دلوں کے حال جانتا ہے آپ کے، آپ ڈائریکٹ اللہ اکبر کرتے ہیں تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نفل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ پہلی رکعت کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ قدر 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی اس کی آیت بتا دیتا ہوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پڑھنی ہے 3 دفعہ۔ 50 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے پہلی رکعت کے اندر، پھر آپ دوسری رکعت میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 بار سورہ قدر پڑھنی ہے، 50 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ میں اس کی بھی آیت آپ کو بتا دیتا ہوں، چھوٹی سی پڑھنی آپ کو پوری ہے، قل هو اللہ احد، یہ آپ نے 50 بار پڑھنی ہے، سلام پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 نفل پھر ادا کرنے ہیں، اسی طرح سیم پروسیس ہے۔ پہلے میں ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورہ قدر 3 دفعہ، 50 بار سورہ اخلاص، پھر دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ قدر اور 50 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ چاروں نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی 3 بار پڑھنا ہے جا نماز پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو اسکرین پہ آپ کے دعا آ رہی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے، یہ آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ قدر
21 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اللہ سے گڑ گڑا کے آپ نے دعا مانگنی ہے سجدے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے آپ ہر چیز مانگیں، جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ مانگیں، اور آپ یہ نہ سوچیے گا کہ آپ کے کوئی بھی دعا آپ کی رد ہوگی۔ آپ کے جو دل میں آپ مانگیں، شرمائیے گا نہیں۔ تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، غم فکر ہے، ٹینشن ہے، گھر میں خوشحالی نہیں ہے، بہن کا رشتہ نہیں ہوتا، بھائی کا رشتہ نہیں ہوتا، قرض ہے، مرض ہے، ہر کسی چیز کے لیے 27ویں شب کو، یہ بہت بڑی رات ہے، لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں پتہ 21، 23، 25، 27 یا 29 میں سے کون سی لیلۃ القدر رات ہے۔ اس رات کو قرآن پاک نازل ہوا تھا، اور آپ نے بہت گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے۔ ہو سکتا ہے 27ویں شب ہی لیلۃ القدر کی رات ہو، آپ نے بہت دعا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو میں قرآنی وظیفہ بتا دیتا ہوں رزق کے حوالے سے۔ جب آپ نفل پڑھ کے فارغ ہو جائیں آرام سے، جب بھی آپ 12 بجے 1 بجے رات کے پہر میں، فجر سے پہلے تک یہ رات رہتی ہے لیلۃ القدر کی۔ اس میں آپ نے 7 دفعہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ واقعہ 7 بار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے حوالے سے دعا مانگیں، اور بے پناہ دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں جو بھی تنگی ہے وہ دور کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس بڑی رات کے برکت سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، نفلی عبادت کر سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھیں، ذکر کریں، پوری رات چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں۔ اگر ایک بندہ 1000 مہینے عبادت کرتا ہے اور اس رات کو اگر وہ پا لیتا ہے تو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر افضل ترین یہ رات ہے۔ تو آپ نے 7 بار سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور اپنے رزق کے حوالے سے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس رات کو آپ کی دعا قبول نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ مانگ مجھ سے، میں بیٹھا ہوں، میں مانگ مجھ سے کیا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ نہیں دے گا؟ اللہ دے گا۔ آپ اپنا ذہن بنائیں، آپ یقین بنائیں اپنے پروردگار کے اوپر، اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ اگر آپ نے لیلۃ القدر کی رات پا لی تو سمجھ لیں آپ کی خوشحالی، پورا سال آپ کے اوپر خوشحالی برسے گی۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس رات کو بالکل آپ جانے مت دیجیے گا، ضرور اس کو عبادت میں گزاریں، اور گھر والوں کو بھی کہیں کہ یہ بھلائی کی رات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے نواز دے گا۔ روحانی وظائف، ٹیچر کے وظائف اور قرآنی عمل اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو چینل کو صدقہ جاریہ کے طور پہ ضرور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں، تاکہ آپ کو ہر آنے والے وظائف نئے سے نئے مل سکیں۔ روحانی وظائف ٹیچر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔